بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سال اول یعنی فرسٹ ایئر کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں معروضی پیپر بتایا گیا کہ آپ کا کس طرح کا معروضی پیپر ہوتا ہے، اور آج آپ کو انشائیہ پیپر بتایا جائے گا۔ آپ سے معروضی پیپر جب لے لیا جاتا ہے وہ 20 نمبر کا، اس کے بعد آپ کو انشائیہ پیپر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ سوال نمبر 1 آپ کا وہ معروضی پیپر ہوتا ہے جو آپ نے پہلے حل کیا ہے۔ اس کے لیے 2 گھنٹہ اور 40 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اور 80 نمبر اس انشائیہ پیپر کے ہوتے ہیں، جو کل ملا کر پھر 100 نمبر کا پیپر بنتا ہے معروضی والے پیپر کو شامل کر کے۔ سوال نمبر 2 کی 2 اجزاء ہوتی ہیں۔ الف میں جو ہے نظم کے اشعار کی جو ہے تشریح، اور بے میں اسی طرح غزل کے اشعار کی تشریح۔ لیکن میٹرک کی طرح یہاں جو ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، جہاں بڑی آسان بات ہے، کیونکہ میٹرک میں مختلف نظموں سے اشعار آتے ہیں اور مختلف غزلوں سے اشعار آتے ہیں۔ یہاں اگر نظم سے 2 شعر آتے ہیں تو ایک ہی نظم سے، اور اگر غزل سے شعر آتے ہیں تو ایک ہی غزل سے آتے ہیں۔ جو ہے 2 شعر حصہ نظم سے آتے ہیں 4 نمبر کے، 1 نمبر شاعر کے نام کا اور 1 نظم کے عنوان کا ہوتا ہے۔ اسی طرح غزل میں سے 3 اشعار آتے ہیں اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے، اور ہر شعر کے 3 نمبر ہوتے ہیں، یعنی 10 نمبر یہ اور 10 نمبر یہ۔ مکمل طور پر یہ سوال جو ہے وہ 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایسا نظم ایک ہی نظم سے 2 شعر، اور ایسا غزل ایک ہی غزل سے 3 اشعار آتے ہیں۔ ان کی آپ نے تشریح لکھنا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تشریح کیسے کی جائے۔ تو چاہے نظم کے اشعار ہوں یا غزل کے اشعار ہوں، جب آپ ان کی تشریح لکھتے ہیں تو سب سے پہلے 3 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ادائیگی، آپ شعر کو ٹھیک طور پر ادا کر سکیں۔ اس کے بعد اس شعر میں آنے والے الفاظ کے جو ہے معنی آپ کو آتے ہیں، اور پھر شعر کا مفہوم۔ آپ جانتے ہیں کہ نظم میں کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک منظر بیان کیا جاتا ہے، یعنی نظم میں جتنے اشعار ہوتے ہیں وہ ایک ہی عنوان پر ہوتے ہیں۔ مثال حمد اب نظم ہے تو اس میں جتنے اشعار ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف، عزت و عظمت کے بارے میں ہوں گے۔ جتنے شعر نعت میں ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان میں بیان کیے جائیں گے۔ یعنی نظم میں کہے گئے اشعار چاہے جتنے بھی ہوں وہ کسی ایک موضوع پر ہوتے ہیں، اور جو غزل ہے اس میں اس کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، یہ اس کا ہر شعر اپنے اندر ایک الگ عنوان اور الگ موضوع کا جو ہے وہ سمندر لے کر آتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے نظم میں اور غزل میں، کہ غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، جبکہ نظم کا ایک مخصوص موضوع اور عنوان ہوتا ہے جس کے مطابق وہ شعر کہے جاتے ہیں۔ لیکن تشریح چاہے آپ نظم کے شعر کی کر رہے ہوں یا غزل کے شعر کی کر رہے ہوں، ادائیگی، معنی اور مفہوم کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ 3 باتیں لکھنے میں نہیں آتی، لیکن ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ شعر لکھتے ہیں اور اس کی تشریح لکھتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ تشریح میں کیا کیا کچھ لکھا جائے۔ تو سب سے پہلے شاعر کے حالات زندگی، اس کا تعارف تھوڑا بہت، تاکہ پڑھنے والا یہ سمجھ سکے کہ آپ شاعر کی شخصیت سے کچھ نہ کچھ آگاہ اور واقف ہیں۔ مکمل حالات زندگی شاعر کے نہیں بیان کیے جاتے، مختصر 2-4 جملوں میں جو ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک شعر کی تشریح میں سب سے پہلے جو ہے آپ اپنا اظہار خیال کیجئے کہ آپ اس شعر کو کس حد تک سمجھ سکے ہیں، کہ یہ شعر حقیقی ہے یا مجازی ہے، یا اگر کوئی نظم کا شعر ہے تو شاعر نے جو ہے وہ اس نظم کے شعر میں جو ہے وہ
کیا کچھ کہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی یہ آپ کا اپنا اظہار خیال ہوگا۔ اور پھر موضوع اور عنوان کے مطابق اگر آپ کے ذہن میں کوئی آیت یا حدیث کا حوالہ آتا ہے، اگر ایسا ہے تو اگر موضوع کے مطابق ہے تو پھر آپ اس کا حوالہ دیجئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذیلی اشعار لکھے جاتے ہیں، شعر کی تشریح میں ذیلی اشعار لکھے جاتے ہیں، تو یہ شعر بھی کوئی مستند شعر ہونا چاہیے اور کوئی جو ہے وہ ٹھیک شعر ہونا چاہیے، کسی کتاب سے پڑھا ہوا شعر ہونا چاہیے۔ اور اگر اس شعر کے شاعر کا آپ کو علم نہیں ہے، اس کا نام نہیں پتہ، تو آپ اتنی کہہ سکتے ہیں کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لیکن شعر ہمیشہ وہ لکھیے جو آپ کے موضوع کے مطابق ہو۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے کسی آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں، کسی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، اشعار، اپنا اظہار خیال، اور اس میں جو جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ ساری آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ موضوع سے آپ نے انصاف کرنا ہے کہ شاعر نے جو شعر میں موضوع بیان کیا ہے آپ اس سے مکمل طور پر انصاف کریں، یعنی شعر میں زمین کی بات ہو رہی ہے تو آپ زمین ہی کی بات کیجئے، اور اگر شعر میں آسمان کی بات ہو رہی ہے تو آپ پھر آسمان کی بات کیجئے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ بہرحال یہ آپ کا دوسرا سوال ہوتا ہے جس کی 2 اجزاء ہوتی ہیں، یہ باری باری آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم ایک غزل پڑھیں گے اور غزلیات کی ابتدا کریں گے تو شعر کی تشریح کس طرح کی جاتی ہے یہ بھی انشاءاللہ مکمل تشریح کر کے آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد جی سوال نمبر جو 3 ہے، اس میں 3 چیزیں پوچھی جاتی ہیں، 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں اور ان کی آپ نے پیراگراف کی جو ہے تشریح، حوالہ متن اور سیاق و سباق، یہ 3 چیزیں جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں۔ 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں الف اور ب، 2 مختلف اسباق سے، کسی ایک میٹرک میں یوں تھا کہ آپ نے دونوں کی جو ہے وہ تشریح کرنا ہوتی تھی، اور خط کشیدہ الفاظ کا مطلب اور سیاق و سباق اور حل لغت، تو وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن جہاں صرف آپ نے جو ہے وہ 3 چیزیں بتانی ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ متن، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ان 2 چیزوں کو حوالہ متن کہتے ہیں، پھر سیاق سباق اور آخر پہ پیراگراف کی تشریح۔ الف اور ب 2 میں سے کسی ایک کو آپ نے، اس کے نمبروں کی جو تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، 1 + 1 + 3 + 10 = 15۔ یہ سوال نمبر 3 15 نمبر کا ہوتا ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 1 نمبر جو ہے وہ سبق کے عنوان کا ہوتا ہے، 3 نمبر کا سیاق سباق ہوتا ہے، اور 10 نمبر کی جو ہے وہ کسی ایک پیراگراف کی تشریح ہوتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ کتنا لکھنا چاہیے، تو اس میں 2 لفظ ہیں اردو میں، ان کو آپ یاد رکھیے، مقدار اور معیار۔ تو آپ نے جو ہے وہ مقدار کو اہمیت نہیں دینی بلکہ آپ نے معیار کو اہمیت دینی ہے اور معیاری الفاظ لکھنے ہیں۔ تو 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، کم از کم جو ہے وہ 1.5 سے 2 صفحات اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ 8 9 نمبر آپ کے، اگر آپ کے جو ہے وہ آپ خوش خط ہیں تو آپ کے جو ہے وہ 9 نمبر آ جاتے ہیں، اور پھر یہ 2 تو نمبر آپ کے مکمل آ جائیں گے اگر آپ کو مصنف کے نام کا اور سبق کے عنوان کا پتہ ہے، اور اس 3 میں سے بھی 2 تو 12 13 نمبر حاصل کرنا، یا اگر بہت اچھی ریٹنگ ہے تو 14 نمبر بھی حاصل کرنا اس سوال میں نہایت آسان ہے۔ تو اس سوال کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 20 نمبر کی آپ کی معروضی جو پہلا سوال تھا، 20 نمبر یہ اور 15 نمبر یہ، یعنی 55 نمبر تو آپ کے ان پہلے 3 سوالات میں پوشیدہ ہیں۔ 20 نمبر معروضی کے جو آپ کو اس دن بتایا گیا، 20 نمبر کے جو ہے نظم اور غزل کی تشریح، اور 15 نمبر کا یہ سوال نمبر 3 جو جس میں آپ نے حوالہ متن، سیاق سباق اور پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلے سوال کی جانب آتے ہیں، تو وہ
اس کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنا کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو کوشش کیجئے کہ اپنے صفحہ ذہن پر لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ سوال نمبر 4 میں جو ہے وہ کسی ایک سبق کا خلاصہ، کسی ایک سبق کا خلاصہ، جی 2 اسباق دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ اور مصنف کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے۔ اس کی تقسیم 9 جمع 1 ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے، اور کسی ایک سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ خلاصے میں وہی چیزیں لکھی جاتی ہیں جو سبق میں ہیں، اپنی طرف سے آپ کوئی چیز اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، جو کچھ سبق میں ہے اس کو مختصر طور پر جو ہے آپ نے خلاصہ میں لکھنا ہوتا ہے۔ کسی بھی سبق کا خلاصہ اس سبق کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، تو یہ اس میں بھی وہی مقدار اور معیار والی بات آ جاتی ہے۔ اگر کوئی سبق بہت زیادہ طویل ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کا خلاصہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ طوالت اختیار کر جائے گا، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اختصار کے ساتھ باتوں کو، لیکن یہ خلاصے کے سوال میں اس بات کا جو ہے وہ یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہی باتیں لکھیں جو سبق میں ہیں، اور کوئی پہلو سبق کا پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ اس صورت میں آپ کا سوال ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 سوال نمبر 5 جو ہے وہ نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ میں نے کسی ایک نظم کا خلاصہ نہیں کہا، ایک ہی نظم دی جاتی ہے اور اسی کا خلاصہ لکھنا پڑتا ہے، اور اس کے نظم اس کے نمبر بھی 5 ہوتے ہیں، یعنی سوال نمبر 5 کے 5 ہی نمبر ہوتے ہیں۔ اس پیپر پیٹرن کو آپ اس طریقے سے ہی یاد رکھ سکتے ہیں کہ سوال نمبر 1 معروضی سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 2 کی 2 اجزاء ہوتی ہیں، سوال نمبر 3 میں 3 چیزیں پوچھی جاتی ہیں، سوال نمبر 4 خلاصے والا سوال ہوتا ہے، اور سوال نمبر 5 کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ یہ نظم کا خلاصہ، اس میں شاعر کے نام کا یا نظم کے عنوان کا نمبر نہیں ہوتا، وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ مولانا ظفر علی خان کی نظم مستقبل کی جھلک کا خلاصہ لکھیے، تو اس میں صرف خلاصے کے 5 نمبر ہوتے ہیں، جن میں سے 3 یا 4 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلے جو ہے وہ سوال نمبر 6 سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 6 میں روداد اور مکالمہ، سوال نمبر 7 میں درخواست یا رسید یا روزنامچہ، اور سوال نمبر 8 میں تلخیص نگاری۔ انشاءاللہ اس بار انشاءاللہ سوال نمبر 6 7 اور 8 انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں بتائے جائیں گے۔ پہلا لیکچر معروضی سوالات کا تھا، وہ آپ دیکھیے گا۔ دوسرا جو لیکچر ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں سوال فرسٹ ایئر کا بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ بہت ساری جو ہے وہ سوالات، بہت ساری چیزیں آپ جو ہے مجھ سے پوچھنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کے کمنٹ میں جو آپ مجھ سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتایا جائے گا۔ آپ خوش رہیں، آپ سلامت رہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔